الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد معدن جود والكرم صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بن کے نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے. سب سے اعلیٰ ہو اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. سب سے اعلیٰ ہو اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، جو ساری کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق، رؤوف الرحیم. درود و سلام ان گنت و بے شمار امام الانبیاء، سید الانام، حبیب کبریا، رازدار نبی، غیب دان نبی، نبیوں کے سلطان نبی، بی بی آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، سید الانام، تیرے اور میرے لجپال، عظیم کریم رحیم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود السلام۔ حضرات گرامی قدر، آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن کے ساتھ بڑی ساری یادیں وابستہ ہیں۔ کیونکہ 21 رمضان المبارک جناب خلیفۃ المسلمین داماد رسول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہے، اور 20 رمضان مسلمانوں کے لیے وہ عظیم خوشی کا دن ہے کہ 20 رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے فتح مکہ جیسی عظیم خوشخبری اہل اسلام کو سنائی، اور جس مکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے غلاموں نے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی تھی، آج 20 رمضان ہے۔ نبی علیہ السلام کی سربراہی میں سارے مسلمان شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس حوالے سے ماہ رمضان اور 20 رمضان اہل اسلام کے لیے خوشی کا دن ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھائی ہیں، حضور کا خاندان ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور حضرت علی پاک کے والد کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ اصل نام عمران تھا۔ حضرت علی کے والد کا جو اصل نام وہ عمران تھا، کنیت ابو طالب تھی، کیونکہ عرب کے اندر کنیت سے ہی جانے جاتے تھے لوگ۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو ولادت ہے، آپ کی پیدائش ہے، وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہوئی۔ مکہ المکرمہ کے اندر رجب کے مہینے میں حضرت علی پاک اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور جب حضرت علی پاک اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جس کے ہاتھوں میں آئے اپنی والدہ کے بعد وہ جناب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہیں۔ حضرت علی پاک نے جو آنکھ کھولی وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں کھولی۔ سب سے پہلے علی پاک نے نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی پاک کو گھٹی بھی دی اور نام بھی رکھا۔ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی پاک کا نام علی رکھا، اور آپ کے لقب اور کنیت بے شمار ہیں۔ حیدر کرار کرم اللہ یہ سرکار نے عطا کیا، ابو تراب یہ آپ کا لقب تھا، کیونکہ سرکار نے آپ کو کہا ابو تراب، اے مٹی پہ لیٹنے والے۔ کرم اللہ وجہ، آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ حیدر کرار، جرت و بہادری کے مالک، شیر خدا، یہ سارے آپ کے لقب تھے، اور علم کا شہر آپ کو بنا دیا۔ آپ علم کا دروازہ بن گئے، علی بابوہا، علم کا جو دروازہ حضرت علی پاک کو بنا دیا گیا۔ تو یہ سارے حضرت علی پاک کے لقب ہیں۔ تو سرکار مولا کائنات جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے
اور کچھ عرصہ ہی صرف آپ اپنے والدین کے پاس رہے، پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں آ گئے علی پاک۔ اس زمانے میں یہ چیزیں چلتی تھی، فاقہ کشی اور قید سالی کا دور آیا تو ابو طالب کے بیٹوں کو قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم کفالت میں لیتے ہیں، ان کے رزق کا، کھانے پینے کا دھیان رکھیں گے۔ حضرت علی پاک نبی پاک کی کفالت میں آئے، تو یوں پیدائش سے ہی حضرت علی پاک اور نبی پاک علیہ السلام کا رشتہ داری تو تھی مگر ایک محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا، اعلان نبوت کیا، حضور کی عمر 40 سال تھی، جب سرکار نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا، اے قریش مکہ، صرف قبیلے کے لوگ جمع کیے، اے قریش مکہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ وہ جو کہتے تھے آپ صادق اور امین ہیں آقا علیہ السلام کو، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، مگر حضرت علی پاک جن کی عمر پاک 9 سال تھی، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضور کے نبوت کی سب سے پہلی گواہی جس نے دی اس دنیا کے اندر، سرکار کی نبوت کی پہلی گواہی جس نے دی وہ جناب حضرت علی پاک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی کی نہیں۔ سرکار نے جب اعلان نبوت نہیں بھی کیا تھا پھر بھی بتوں کی پوجا نہیں کی حضرت علی پاک نے، کیونکہ یہ خاندان رسول تھا، اور پھر بچپن سے سرکار کی کفالت میں بھی تھے، تو کبھی بت پرستی کے قریب تک نہیں گئے، بت پرستی کے قریب بھی نہیں گئے حضرت علی پاک جو ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات سرکار کے پھر ساتھ ہی رہے، اور ایک وقت آیا یہ سرکار کی نبوت کی گواہی حضرت علی پاک نے دی، پھر وقت یہ چلتا رہا، حالات چلتے رہے، حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، حالات جب چلتے رہے اسی طرح اسلام پہ سختیاں آئی، اور ایک وقت اسلام پہ ایسا آیا کہ اہل مکہ نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ سوشل بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر سے کوئی بندہ کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا، کسی قسم کا، نہ ان کو کوئی چیز دے گا نہ ان سے لے گا، حتیٰ کہ ان کو کوئی اپنے کنویں سے پانی بھی نہیں بھرنے دے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو شاب ابی طالب کی گھاٹی، مشہور جگہ جناب ابو طالب کا گھر کہہ لیں، وہاں پہ آپ کو محیط کر دیا گیا، آپ کے خاندان کو، آپ کے اصحاب، اور ان میں حضرت علی پاک بھی تھے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ تو 3 سال تک یہ منظر رہا، اور وہاں حضرت علی پاک نے ساتھ نہیں چھوڑا، ڈٹ کے کھڑے رہے، بلکہ حضرت علی پاک کا خاندان وہ تھا کہ جس نے اس میں کردار ادا کیا کہ اہل اسلام اور نبی کے غلاموں کا سوشل بائیکاٹ ختم کیا جائے۔ ان کا جرم کوئی نہیں، جرم صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ کے توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں۔ پھر ظلم جب حد سے بڑھا تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، پیارے حبیب اب ہجرت کر جاؤ، مکہ چھوڑ دے، مکہ تیرے لیے اب ٹھیک نہیں ہے۔ اب مکے کے کافروں نے ایک پلان کیا، پلان یہ تھا کہ میں مختصر آپ کو بتاتا جاؤں۔ اب پلان کیا تھا کہ 40 قبیلوں میں سے، کافروں میں سے، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے، اور رات کے اندھیرے میں نبی علیہ السلام کے گھر کا گہراؤ کریں۔ نبی علیہ السلام جب تہجد کے وقت اٹھیں گے نا،
यकबारगी सारे हमला कर देंगे नाउज़ बिल्लाह, और आका अलैहिस्सलाम शहीद हो जाएंगे, और ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना नबी होगा ना इस्लाम फैलेगा। और सुबह हम कह देंगे अब पता नहीं किसने कत्ल किया है, अब इतने सारे लोग तो थे, किसी की पहचान भी नहीं होगी। अब ये मशवरा और मंशूर लेकर वो कबीले के लोग उस सरकार के घर के इर्द गिर्द जमा हो गए, मगर वो इस बात को जानते ही नहीं थे, क्योंकि वो काफिर थे, मुशरिक थे। उनको इस बात की समझ ही कोई नहीं थी कि जिस हबीब की वो जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस हबीब को बचाने का जिम्मा अल्लाह ने उठा रखा है। उसको बचाने का जिम्मा तो खुद रब ने उठाया है। कहा हबीब किसी को आप पे गालिब नहीं आने देंगे। कहा ये तो जिम्मेदारी अल्लाह की थी, वो इस बात से तो बेखबर थे। और उस वक्त में अल्लाह ने हबीब को हुक्म दिया अब हिजरत करो। बड़े सारे इस वाक्य में सबक है, बड़े सारे, कि जो ये समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मगलूब या कुछ कर नहीं सकते थे, भी सरकार अलैहिस्सलाम जब करने पे आए तो काफरों के सजे धजे लश्कर से भी अल्लाह के हुक्म से चले जाते, उनको खबर भी नहीं होती। और सरकार अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह के हुक्म से, और देखो उन हमला आवरों में, उन तलवार उठाने वालों में वो लोग भी थे जिन्होंने सुबह को अमानतें नबी पाक के पास रखी थी, अमानतें सरकार के पास रखी हुई थी, अपने माल, अपनी जायदादें, अपने पैसे, सोना चांदी, दिरम दिनार सरकार के पास रखे हुए थे। यानी अमीन और सादिक होने में इस कदर कि इससे ज्यादा कोई नहीं, और दुश्मनी में इस हद तक परवाह ही नहीं की कि हमारी अमानतें भी हैं, सरकार के कत्ल के दर पे हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अगली बात जो असल है इस वाक्य से, कि सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म और उसके इज़्न से वहां से निकले। अब वहां जरूरत थी, क्योंकि अल्लाह का नबी सादिक और अमीन था ना। कोई ये ना कहे सरकार के जाने के बाद कि जो सरकार की अमानतें थी जो काफिरों की, काफिर ये ना कहें कि हमने बड़ा सारा मालो दौलत दिया था इसलिए मक्का छोड़ के चला गया। कोई कह सकता था ना। अब जरूरत थी कोई इतना बहादुर, जुर्रतमंद, इतना बड़ा ईमानदार, इतना बड़ा साहिब अकल, इतना साहिब बसीरत हो कि जिसको अपने बिस्तर पे लिटाया जाए, सुबह उठे वो वैसे ही अमानतें उनके स्पुर्द करे जैसे मैं मुहम्मद उनके स्पुर्द करने वाला था। अब मेरे नबी की नजर इंतखाब किस पे पड़ी? जनाब सैयदना अली उल मुर्तज़ा पे। जी हजरत अली पाक को बुलाया, फरमाया अली मेरे बिस्तर पे लेट जा, और ये अमानतें हैं, ये फलां की है, ये फलां की है, ये फलां की है, ये फलां की है। सुबह जब उठे ना, ये अमानतें इनके स्पुर्द करके तू भी आ जाना, तू भी हमारे पीछे आ जाना। तो नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर लेटने के अगर कायनात में कोई काबिल था तो वो जनाबी अली उल मुर्तज़ा था, क्योंकि वो बिस्तर कोई आम बिस्तर नहीं था, वो बिस्तर नबूवत का बिस्तर था, वो बिस्तर नबूवत का बिस्तर था। और वो बिस्तर वो था कि जिस पे अल्लाह का कुरान उतर रहा होता था, और वह बिस्तर वो था कि जिसके इर्द गिर्द दुश्मन का पारा था, किस घड़ी कोई वार कर दे। अली पाक से किसी ने पूछा था, उसने कहा तो उस रात नींद कैसी आई? तुझे पता भी था कि घर के इर्द गिर्द लोग तलवारें लेके खड़े हैं और इरादा कत्ल का है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने बिस्तर पे तुझे लिटाया और ये फरमाया अमानतें दे के सुबह मदीने आ जाना, तू भी निकल आना, नींद कैसी आई? उसने कहा जितनी लज्जत भरी नींद उस रात आई मैं कयामत तक नहीं सो सकता। वो बड़े हैरान हुए, उसने कहा यह कैसे हो सकता है? बंदे को पता भी हो कि बाहर खड़े हैं मार देंगे,
جی بندے کو نیند آتی ہے؟ جی بندے کو تو اتنا ہی پتا ہو کہ چھت کا کوئی ٹیار یا بالا یا گارڈر ٹوٹ جائے گا، وہ سوتا نہیں۔ علی پاک نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ سرکار نے یہ جملہ جو کہا تھا نا کہ صبح تم بھی آ جانا، کہا میرا یقین تھا جو نبی کی زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ میرے پیغمبر نے میری زندگی کی ضمانت دی تھی اس جملے کے اندر کہ علی صبح تو بھی آ جانا مانتے دے کے، اس لیے مجھے یقین تھا کافر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ محمد نے میری زندگی کی ضمانت دے دی ہے۔ تو علی پاک کی جرت اور بہادری، اور پھر قرآن پاک کی آیت علماء نے لکھا اس کا شان نزول حضرت علی پاک کی ذات ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ، اور وہ